ٹیلی ویژن نیوز جو پارا ماں ہم جو میزبان فیاض نائچ ناظرین گفتگو کناسوں پاکستان کے اہم ایشوز کے حوالے سے اج کل اس لائن آف کنٹرول تے جکا جھڑپن جو سلسلو ہے چھکتاण ہے ان حوالے سے گفتگو کناسوں پاک بھارت لاگاپن کے حوالے سے اساں ٹیلی فون لائن تے موجود ہیں ملک جا سینئر صحافی نامیرا تجزیہ جناب بابر ایاز صاحب. بابر ایاز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابر ایاز صاحب کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو آج کل صورتحال ہے لائن آف کنٹرول پہ؟ دیکھیے یہ تو لازمی ہے، ایک بہت تکلیف دہ صورتحال ہے اور اس پہ افسوس ہی کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں طرف جو لوگ مر رہے ہیں وہ تو جوان لوگ مر رہے ہیں اور وہ انسانوں کی موت دیکھتا ہوں میں تو اس کو میں ہندوستان پاکستان کے اس کے حساب سے نہیں دیکھتا. میرے نزدیک دونوں لوگ جو مر رہے ہیں بیچارے وہ انسان مر رہے ہیں اور ایک ایسی لڑائی میں جو کہ بنیادی طور پر ان بیچاروں نے جو ہے شروع نہیں کی تھی، جو کہ سیاستدانوں نے اور دونوں ملکوں میں جو وار اکانومی کے پروردہ ہیں انہوں نے شروع کی ہے. تو اس لیے یہ ساری تکلیف دہ سچویشن ہے اور اس میں سفر تو عام آدمی کرتا ہے اور وہ کر رہا ہے بات کر، اور یہ آج کی بات نہیں، ہر تھوڑے عرصے بعد یہ محاذ گرم ہو جاتا ہے اور ایل او سی کی بھی وائلیشن ہوتی ہے اور ورکنگ باؤنڈری کی بھی وائلیشن ہوتی ہے اور دونوں کسی نہ کسی الزام میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، یہ آپ کے خیال میں اس وقت جو شروعات ہوئی ہے اس کی کوئی خاص وجہ دیکھ رہے ہیں دونوں طرف کا؟ اگر آپ جائزہ لیں تو کوئی خاص وجہ دکھ رہی ہے کہ ہندوستان کے لیے یہ موقع کیوں ہے اس طرح کی کارروائیوں کے لیے، یا پاکستان کے کانٹیکس میں دیکھا جائے تو کیا؟ دیکھیے ہندوستان کے لیے تو یہ ہے نا کہ کشمیر میں وہ انسانی حقوق کی پائمانی کر رہا ہے کافی حد تک. اب پاکستان نے اس مسئلے کو بین الاقوامی طور پر اٹھانے کی پوری کوشش کی ہے تو لازمی ہے ان کو یہ بتانا ہے کہ یہ اصل میں ہندوستان کے کشمیری عوام کا مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ دنیا کو امپریشن دیتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر پاکستان کو اٹھائے رکھنے پہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو ایک تو وجہ یہ ہے ہندوستان کی طرف سے. دوسری طرف یہ ہے کہ مودی کو جو ہے ایک ٹف لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. ان کی یو پی کے الیکشن جو ہو رہے ہیں وہاں یہ اہم الیکشن ہوتا ہے کیونکہ یو پی سب سے بڑی اسٹیٹ ہے اور وہاں کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ غالباً 18% کے قریب ہے اور دوسری طرف دلت ووٹ اور وہ مل کر عموماً بی جے پی اور دوسری پارٹیز کو ہرا دیتے ہیں. تو اس لیے الیکشن جیتنے کے لیے دوسری صورتحال یہ ہے کہ کم سے کم جو ہندو قوم پرست ووٹ ہے اس کو یہ اپنے ساتھ جمع کریں اور اس کے لیے اس قسم کی اسٹینڈ لے کر اور مطلب آگے بڑھانا وہ بھی ایک صورتحال ہے. تیسرا یہ ہے کہ ان کے سارے اسٹریٹجسٹ کہہ چکے ہیں کہ وہ نہیں پسند کرتے کہ ہم نے خاص طور پہ جو گوادر کو ہم نے چائنا کو دے دیا جس سے اس علاقے سے ان کی بھی بیشتر تیل جو وہ خریدتے ہیں ایران سے اور سعودی عرب سے اور یو اے ای سے وہ اسی علاقے سے جاتا ہے. تو لازمی ہے ہماری اقدام کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کل کو اگر چائنا کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو تو شاید چائنا ان سے تیل رکوا دے گا. تو اس لیے وہ سی پیک اور گوادر کی وجہ سے خاصے جو ہے ناراض ہیں. دوسرا اعتراض جو وہ کرتے ہیں سی پیک پہ وہ یہ کرتے ہیں کہ صاحب جو ناردرن ایریا ہے وہ بنیادی طور پر کشمیر کا حصہ ہے اور وہ ڈسپیوٹڈ علاقہ ہے تو اس سے آپ کیسے کسی دوسرے ملک کے ساتھ کر رہے ہیں. خیر وہ فضول سا اعتراض ہے کیونکہ پاکستان بھی جانتا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ ناردرن ایریا کے لوگ نے کبھی اپنا کشمیر کا حصہ نہیں سمجھا اور انہوں نے خود لڑ کے آزادی لی تھی کشمیریوں سے. تو اس لیے یہ کہنا کہ صاحب وہ کشمیر کا حصہ ہے یہ ایک فضول سا بات ہے. اچھا، یہ جو ٹرمپ صاحب آئے ہیں اس کا بھی کوئی اپنا ہے اس صورتحال پہ امپیکٹ؟ لیکن ٹرمپ صاحب کو تو یہ ہے نا کہ لازمی اب ہندوستان کی فیور میں ایک بات جاتی ہے کہ وہ یہ باور کرانا چاہتا ہے انٹرنیشنلی کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے اور ٹرمپ بھی یہی سمجھتا ہے
تو لہٰذا یہ ہندوستان کے لیے تو فیوریبل سچویشن ہے. اور وہاں بہت سے سینیٹر اور کانگریس مین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان پہلے دیکھیے وہ صرف افغان طالبان کی بات کرتے تھے جن سے ان کو تکلیف تھی افغانستان میں. اب وہ لوگوں نے جو ہے ان کی بات بھی کرنی شروع کر دی, لشکر طیبہ اور یہ جیش محمد وغیرہ کی, جو کہ ہندوستان کے اسپیسیفک جہادی ہیں. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہاں جو ہے ہندوستان کی جو ڈپلومیسی ہے اس کی سکسیس ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ گراؤنڈ پہ سچویشن بھی ایسی ہے کہ ہم کیا کہیں گے اس پہ, کچھ کہہ تو نہیں سکتے نا, یہ ہوتا تو ہے سب کچھ. اچھا, مودی مخالف جو قوتیں ہیں ہندوستان کی, اور ہم نے دیکھا کہ پچھلی مرتبہ جب وہاں پہ اپنا مسلمانوں پہ اور دلتس پہ اور عیسائیوں پہ حملے کیے گئے تو کافی ایک ریزنٹمنٹ آئی مودی کے خلاف. وہاں پہ جو سرکاری اپنا وہ جو سرٹیفکیٹس تھے اور وہ جو میڈلز تھے وہ واپس کرنے کا سلسلہ شروع ہوا. اس میں نہ صرف لٹریچر سے ریلیٹڈ لوگ بلکہ سائنسدانوں کی حد تک لوگ جو ہے اس کے خلاف آ گئے. وہ اس مرتبہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں وہ اتنا وہ نہیں ہے, اس کو اپنا کوئی چیلنج نہیں وہ تو قوم پرستی کا مسئلہ ہے نا, وہ تو مذہبی انتہا پسندی کا تھا جس پہ انہوں نے کھل کر ایک سٹینڈ لیا اور مذہبی انتہا پسندی کے خلاف. اب یہ تو قوم پرستی کا ہے, وہاں بھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے اس میں نہیں ہے, یہ کیا کہتے ہیں پاکستان ہمارے یہاں گڑبڑ کر رہا ہے, اور وہاں سے جو ہے یہ مختلف قسم کے دہشت گرد آتے ہیں. تو اس پہ ذرا ہندوستان میں اس کے خلاف بات کرتے ہوئے لوگوں کو مشکل پیدا ہوتی ہے. اور پھر ان کا میڈیا جو ہے جو کہ بڑا جنگجو قسم کا ہے, تو وہ اس کو خاص طور پہ جو ان کا الیکٹرانک میڈیا ہے وہ ہم سے پتھر ہے, تو اس لیے وہ بھی خاص طور پہ اس مسئلے کو بہت بری طرح سے اچھالتا ہے اور اس کے نتائج آدمی اچھے نہیں نکلتے. اچھا, آپ کے خیال میں یہ جو وہاں پہ اتنا بڑا ظاہر انٹیلیجنشیا ہے, وہاں پہ کافی پڑھے لکھے لوگ ہیں, پھر وہاں پہ جو ہے اتنی بڑی اسٹرانگ قسم کی ایک سول سوسائٹی ہے, اور پھر وہاں پہ کمیونسٹ موومنٹ کے اندر وہ شروع سے پرو پاکستان یا اینٹی پاکستان جو ہندوستان کا اسٹانس ہے اس کے مخالف رہے ہیں, وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا رول نہیں پلے کر پا رہی اس مرتبہ میں. وہ مطلب رول تو وہ کیا کریں, بیانات تو دیتے رہتے ہیں, مضامین بھی ان کے چھپتے رہتے ہیں, وہ ہم دیکھتے ہیں, بلکہ وہاں سے کچھ لوگ فون بھی کرتے ہیں کہ بھائی دیکھیے دونوں ملکوں میں جو یہ چل نکلی ہے اس کو ختم کرنی چاہیے اور ہمیں آپس میں بیٹھ کر بات کرنی چاہیے, اور یہ اور وہ مطلب وہ کرتے ہیں وہ باتیں. تو لوگ ہیں جو کہ امن پسند بھی ہیں اور ان ساری چیزوں کو وہ اس کے آگے بات کرتے ہیں, مگر یہ ہے کہ وہ ہمارے میڈیا میں آتا نہیں نا زیادہ, وہ باتیں چھپ جاتی ہیں کیونکہ خاص طور پر ان کا الیکٹرانک میڈیا سے ہی سب زیادہ تر دیتے ہیں, اور الیکٹرانک میڈیا میں ان کے جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. پھر کانگریس ہے, وہاں پہ کمیونسٹ پارٹیز اتنی ہیں, اپنا دو چار گروپ ان کے ہیں. پھر جس طرح آپ نے کہا کہ مودی مخالف صحافی تھے مودی جو کشمیر گئے اور انہوں نے جا کے پھر مضمون لکھے, جوائنٹ مضمون بھی لکھے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے کشمیر میں. تو لوگ تو ہیں, لوگ تو ہر طرف امن پسند ہوتے ہیں اور اس کے سپورٹ میں, مگر ایک ٹائم آتا ہے کسی بھی جگہ کہ وہ اتنی زیادہ بڑی کے آگے بات ہو رہی ہوتی ہے جھگڑوں کہ اس لیے پھر وہ بات آگے بڑھتی نہیں, لوگ ڈر جاتے ہیں, ذرا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یار کہیں گے تو ہم پہ اٹیک ہو جائے گا. آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو ایک ایکٹر تھے, کیا نام تھا ان کا, اوم پوری صاحب, انہوں نے کچھ بات کہہ دی تھی تو سب اس کے ایسے پیچھے پڑے, بیچارے کو معافیا مانگنی پڑی. اچھا, یہ ایسی صورتحال میں جب پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی ڈیفینس کی ایگزیبیشن ہو رہی تھی, وزیر اعظم آرمی چیف آئے, اس وقت جو ہے اس سے پہلے اور آج بھی ہم نے دیکھا کچھ اس کا بھی ہے کہ وہ ہندوستان چاہتا ہے کہ میں نہیں سمجھتا, وہ تو پہلے سے چل رہا ہے سب کچھ, وہ آٹومیٹک ہے ان کے سسٹم میں. انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہمیں جو ہے اپنے طور پر بارڈر پہ یہ سبق سکھاتے رہے کہ ہم یہاں سے, اور جب بھی ہم
کہتے ہیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی آپ کی طرف سے جو ہے فائرنگ شروع ہوئی تھی اور اس میں جو ہے دہشت گرد اس آڑ میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے، اس لیے ہم نے ان کو روکا ہے. تو باقی جو دنیا ہے اپنا بابر صاحب، یہ دنیا ساری کیوں اس معاملے پہ خاموش رہتی ہے؟ دو نیوکلیئر پاور اس طرح سے کر رہے ہیں، اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں، آپ اینالائز کر رہے ہیں ایز اے نیوٹرل اینالسٹ کے طور پر، کیا دنیا نہیں کر رہی کہ مودی کے یہ شارٹ ٹرم انٹینشنز ہیں کہ وہ یو پی کے الیکشن کے اندر جائے اور وہ جو ہے اپنے آپ کو ایک سپر مین کی طرح؟ دنیا کچھ نہیں کہتی، ہندوستان بہت بڑی پاور ہے اور لوگ اس سے بگاڑنا نہیں چاہتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملکوں کی غلط لڑائی ہے، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کے اسٹینڈ میں بھی خاصی ویکنیس ہے. تو اس لیے وہ ایک چکر میں پڑنا ہی نہیں چاہتے کہ کسی ایک سائڈ کے. لیکن آپ اس قسم کے بیان دیتے رہتے ہیں، امریکہ سے آتے رہتے ہیں کہ دونوں کو بات چیت کرنی چاہیے اور اپنے معاملات کو بات چیت کے ذریعے طے کرنا چاہیے. 8 سال پہلے نہیں جائے گی. 8 سال پہلے براک اوباما جب الیکشن کیمپین چلا رہے تھے تو اس نے کہا تھا کہ وہ کشمیر کے معاملے میں اپنا رول ادا کریں گے. 8 سال کے بعد ٹرمپ صاحب نے وہی بات کی ہے. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اس لیے کہ ہندوستان کہتا ہے یہ بائیلیٹرل مسئلہ ہے اور ہم اس بائیلیٹرل مسئلے پہ کسی اور فریق کو بیچ میں شامل نہیں ہونے دیں گے. تو ہندوستان کی بھی ہٹ درمی ہے، حالانکہ اگر کوئی شاید بیچ میں آئے تو ذرا سا معاملہ طے ہو جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپنا لائن آف کنٹرول پہ ہے، یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے دونوں طرف سے جو صورتحال ہے؟ نہیں، میرے خیال میں ایسے ہی چلتا رہے گا اور شاید اگلے سال جا کر ذرا تھوڑے حالات بہتر ہوں. بڑی مہربانی اپنا بابر ایاز صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین، ملک جا سینئر صحافی نام میرا تجزیہنگار بابر ایاز صاحب اساں گڈ ٹیلی فون لائن تے گڈ ہوا. ہندوستان ऐं पाकिस्तान जे लाॻापन जे हवाले सां जेका अॼुकल्ह सूरत हाल आहे उन ते वधीक गुफ़्तगू कंदासूं, पर वठूं था हिकिड़ो वक़्फ़ो. वापसि जे प्रोग्राम खे ویلکم بیک. ناظرین، جو پروگرام کے سلسلے کے اڳिते वधायूं गुफ़्तगू कयूं था पाक भारत लाॻापन ते. टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामेरा तजज़ियानिगार जनाब रऊफ़ कलासरा साहब. रऊफ़ कलासरा साहब अस्सलाम वालेकुम. جی وعلیکم السلام. رऊف کلاسرا صاحب، یہ جو آج کل صورتحال بنی ہوئی ہے ایل او سی پہ، آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس وقت اس موقع پہ کیوں یہ صورتحال بنی ہے؟ فیاض، آپ بھی صاحب ان چیزوں کو فالو کرتے رہتے ہیں اور آپ بھی اس پہ ایک اہم سوال آپ اٹھا رہے ہیں. میرا تو خیال ہے جب سے پاکستان بنا ہے، یہ آج کی کہانی تو ہے نہیں کہ آج یہاں پہ ایل او سی پہ فائرنگ ہو رہی ہے یا ہماری اس طرح کی ان کی جھڑپیں ہو رہی ہیں. تو 48 کا فوری طور پر پارٹیشن کے بعد یہاں پہ جنگ شروع ہو گئی تھی کشمیر میں، اور جن حالات میں جنگ ہوئی تھی، جن حالات میں کشمیر کی ڈویژن تھی یا وٹ جو میرا خیال سارے پورے پاکستان کو پتہ ہے، آپ اور میں کیا نئی بات بتا سکیں گے. 48 میں ہم نے اس پہ جنگ لڑی ہے، ہم نے 65 کی اس پہ جنگ لڑی ہے. بعد میں کہتا ہوں ایون 71 کی بار وہ ٹھیک ہے کہ ہم نے بنگالیز کے ساتھ ہم نے جاتیاں کی ہیں، ہمارے قصور بھی تھے، لیکن ایون دین انڈین کے ذہن میں تو وہ کھڑا تھا کہ 65 میں یا پاکستان کی طرف سے اٹیک کیا گیا تھا کشمیر میں، ہم نے اپنا 5000 کمانڈرز وغیرہ بھیجے تھے. اس کے بعد ہم نے دیکھا ایون کارگل کی جو وار تھی وہ بھی کشمیر کی وجہ سے تھی. تو کشمیر ایک فلیش پوائنٹ تو رہا ہے پاکستان انڈیا میں. یہ کوئی اتنی کوئی آپ کہہ سکتے ہیں غیر متوقع چیز نہیں ہے. ہاں ایک چیز بڑی میرا خیال ہے تھوڑی سی وہ حیران کن ہے کہ جو ایک سیز فائر جہاں پہ اگری ہوا تھا 2004 میں جنرل مشرف صاحب کے دور میں، اور ان میں اور واجپئی صاحب میں، اس کی ہم نے دیکھا ہے وہ بڑے عرصے تک وہ ایک طرح کی اپلیکیبل رہا ہے. اور یہ جو ایل او سی تھی یہ ایک طرح کی اس پہ ٹھنڈک ہو گئی تھی، گولیاں بند ہو گئی تھی. پاکستان انڈیا کا اگر اچھا دور میں سمجھتا ہوں جو بہتر دور تھا، تعلقات بہتر تھے، سیزیم تھے، صحافی آ رہے تھے، سیاستدان آج آ رہے تھے، وہ جنرل مشرف کا 2004 سے لے کے 2007-8 کا یہ پیریڈ تھا، وہ بہت اچھا پیریڈ تھا میں سمجھتا ہوں. اس دور میں کوئی آپ کو بڑے واقعات نہیں ملتے، وہاں پہ کوئی انڈیا میں ٹیررزم اس طرح نہیں ہوا. پاکستان میں آپ نے دیکھے بڑا پیسفل ہے. سو پراکسیز اس دور میں ختم ہوئی تھی. اب اس کے بعد ہمبے ہوا جب یہ پولیٹیشینز آئے، زرداری صاحب کی حکومت، زرداری صاحب یہ کہہ بیٹھے ان کے منہ سے نکل گیا
کہ ہر انڈین کے دل میں پاکستانی اور پاکستانی کے دل میں انڈین رہتے لیٹس ہیو اے فرینڈشپ، جو ایک سیمینار آپ سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان ٹائمز کو کہا تھا. تو اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ دونوں ملک جو ہے نارملائز نہیں ہو سکے. اب روس میں اب انڈین سے اب ان کا میڈیا دیکھیں، ان کے پالیسی میکر کو سنیں، وہ ہمیں بلیم کرتے ہیں. ہمارے ہیں ہم صاف ہیں، ہمارا ایک اپنا ایک نیریٹو ہے، ہم ان کو بلیم کرتے ہیں. سو جو مجھے دکھ ہوتا ہے نا فیاض، کہ جب تک مشرف رول کرتے رہے ہیں یہاں پہ، ان کے دور میں 4-5 سال جو بھی تھے وہ بڑا اچھا پیریڈ تھا. لیکن ممبئی جو ہوا تھا رؤوف صاحب، وہ تو مشرف کے دور کے آخر میں ہی ہوا تھا. مشرف اس وقت تک تو نہیں رہ گیا. اگر آپ کو یاد، مشرف اس وقت نہیں تھا، اس وقت زرداری صاحب صدر بن چکے تھے. جب یہ بمبے ہوا تھا اس وقت مشرف پریزیڈنٹ نہیں تھا. مشرف صاحب 17 اگست کو، میں صحیح بتا رہا ہوں، 17 اگست 2008 کو وہ تو استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے. زرداری صاحب کے دور میں ہوا تھا، پیپلز پارٹی دور میں ہوا تھا. میں بلیم نہیں کر رہا کہ خدا نہ خاصا پیپلز پارٹی دور میں ہوا تو کوئی اس میں ہوتی. آف کورس کے پاکستان کے جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں یہ ان کے کارنامے سے. بعد میں آپ کو یاد ہوگا طارق کھوسر صاحب سے ایک بڑا نام ہے، آنریبل ایک آفیسر رہے، DGFI رہے، انہوں نے انویسٹیگیشن کی تھی بمبے اٹیک کی. انہوں نے ڈان میں ایک بہت بڑا، بعد میں ایک ان کا کالم چھپا تھا اس سال کے شروع میں یا پچھلے سال کے آخر میں، جس میں انہوں نے پورا بتایا تھا کہ ہمارے نان اسٹیٹ ایکٹر جو تھے انہوں نے کیسے پلان کیا، کیسے ایگزیکیوٹ کیا، اور ہم نے ان کا ٹرائل نہیں کیا جو میرا خیال ہمیں کرنا چاہیے تھا. ایک ہم جو ہمارے اوپر دنیا الزام لگاتی ہے کہ ہم سنسیئرٹی کے ساتھ وار اینڈ ٹیرر کو فائٹ نہیں کرتے. ہمارے ہاں ابھی بھی گڈ طالبان بیڈ طالبان ہے. ہمارے یہاں ابھی بھی ایک اس میں گڈ ٹیررسٹ بیڈ ٹیررسٹ کو ہم ابھی بھی تمیز رکھتے ہیں. تو وہ جو ایک ہمارے پارٹ پہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں سستی تھی، اس کا فائدہ اٹھایا ہے انڈیا نے. انہوں نے بھی ہمارے خلاف یہ چیزیں استعمال کی ہیں. آپ کو یاد ہے رانا افراد نے کیا کہا تھا 2-3 مہینے پہلے؟ انہوں نے قومی اسمبلی کی، انہوں نے فورن کمیٹی میں انہوں نے کہا کہ جہاں بھی ہم دنیا میں گئے ہیں کشمیر کا مسئلہ اٹھا کے، تو آگے سے انہوں نے پاکستان کے نان اسٹیٹ ایکٹر کی انہوں نے ہمیں آ کے ویڈیو دکھانا شروع کر دی کہ یہ دیکھیں جی آپ کے نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں وہ تو دعوے کر رہے ہیں کہ ہم فلاں کو بھی تباہ کر دیں گے، اس کو بھی برباد کر دیں گے، ہم دنیا میں یہ کر دیں گے تو وہ کر دیں گے. سو ایک ہماری کنٹراڈکشن ہیں، ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کچھ اور طریقے سے سوچتی ہے، ہمارے پولیٹیشینز ہیں وہ ایک اور طریقے سے دنیا کو دیکھتے ہیں. اور میرا ووٹ وہ بھی فیئر، وہ سیاستدانوں کے ساتھ ہے، وہ چاہے کتنے برے کیوں نہیں ہے، کتنی ان کی کرپٹ نہیں ہے، انکمپیٹنٹ ہے، وٹ ایور جو بھی ہیں، وہ دنیا کے ساتھ وہ اس طرح معاملات نہیں دیکھتے جیسے ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے. اچھا، اپنا رؤوف کلاسرا صاحب، ہم نے دیکھا کہ آپ جس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو خاص طور پر ہندوستان کا جو معاملہ ہے وہ تو عمومی طور پر پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے. ہم نے دیکھا کہ کیانی صاحب جب آرمی چیف تھے تو اس نے ایک اپنا بات کی تھی کہ پاکستان کو جو پرائم سیکورٹی تھریٹ ہے وہ ود ان ہے، ایکسٹرنل نہیں ہے. تو اس وقت پہ بھی کافی ٹی وی چینل پہ یہ بحث ہوا تھا کہ پاکستان کا جو سیکورٹی پیراڈائم ہے اس میں شفٹ آئی ہے. آپ کے خیال میں جب سے یہ راحیل شریف صاحب آئے ہیں وہ جو کیانی کا اسٹیٹمنٹ تھا یہ اس کے الٹ کوئی پیراڈائم شفٹ پھر ہوئی؟ بڑا آپ نے شاہ صاحب ویری بیوٹیفل کوشچن، بڑا انٹیلیجنٹ سوال کیا آپ نے. اس کا جواب دینا کوئی آسان کام بھی نہیں ہے. آئی ایگری وتھ یو. مطلب جب جنرل کیانی صاحب نے بات کی تھی اور میرے جیسے لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا تھا کہ یہ کیانی صاحب نے ایک ہمارا جو نیریٹو رہتا ہے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کا کہ پاکستان کی دشمن اگر دنیا میں ہے تو وہ انڈیا ہے، جو ہمارا نیریٹو ہے اس طرح کا. تو کیانی صاحب پہلے آدمی تھے جنہوں نے آ کے اس نیریٹو کو ریورس کیا کہ نہیں، کیانی بگ تھریٹ سے انڈیا سے نہیں ہے، مشرقی بارڈر سے نہیں، ہمیں طالبان سے. اٹ واز اے بگ شفٹ. میں سمجھتا ہوں وہ اس طرح سے جنرل کیانی کی طرف سے ایک آپ کہہ سکتے ہیں ہیوج اسٹیٹمنٹ تھی. ایک پاکستان کا آرمی چیف یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں تھریٹ انڈیا سے نہیں ہے. لیکن جو بات آپ کہہ رہے ہیں بڑی امپورٹنٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنرل رحیل کو ریٹائر ہو رہا. کئی دفعہ میں نے اپنے پروگراموں میں یہ بات کی ہے کہ مجھے جنرل رحیل کی بہت ساری پالیسی پسند ہے. مثلاً ان کا طالبان کے خلاف نارتھ وزیرستان میں بڑا بہادری سے آپریشن کرنا، ان کا کراچی کی سچویشن کو بڑی حد تک نارملائز کرنا ہے. ان کا میں بہت بڑا ٹیرر تھا کراچی میں، انہوں نے اس کو ڈیل کیا. اور بھی کوئی اس طرح کی سوچ تھی جو ان کی اچھی، میں سمجھتا ہوں ان کی لیگسی تھی. ان پہ کوئی ان کے فیملی پہ کوئی الزامات نہیں لگے جو پہ ہم نے دیکھا پچھلے ماضی کے جو آرمی چیف تھے. سو اچھی چیزیں کی ہیں انہوں نے. لیکن میرے بھی تھوڑی سی اس کے ڈر میں بات رہی ہوں، وہ یہی سوال ہے جو آپ نے اٹھایا ہے. اٹس اے ویری کوشچن
کہ جنرل رحیم کے دور میں ہمارے انڈیا سے تعلقات خراب ہو گئے, ہمارے بارڈر ہارڈ رہے ہیں, ایون افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بھی یہ بڑی حد تک وہ ہوئے ہیں. وہ مطلب اگر کوئی تھوڑی سی ان پہ بات ہو سکتی ہے, ان کی لیگسی پہ سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں جنرل رحیم کے, وہ یہی ہے کہ جنرل کیانی جو چھوڑ کے گئے تھے تعلقات افغانستان کے ساتھ یا وہ انڈیا کے ساتھ میں, وہ بہتر تھے اس وقت. آج وہ ہمارے تعلقات انڈیا کے ساتھ 3 سال بعد بہتر نہیں ہے, ہمارے افغانستان کے ساتھ بہتر نہیں ہے, ہمارے ایون امریکہ کے ساتھ بہتر نہیں ہے. اور پاکستان کے خلاف وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے امریکن کانگریس میں بل پیش ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو ٹیررسٹ قرار دے. تو یہ چیزیں یہ ہوئی ہیں. دیز آر دا فیکٹس جو آپ نے جس کو سوال کی شکل دی, بڑا یہ مشکل سوال ہے, اہم سوال ہے جس پہ بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جنرل کیانی صاحب کی لیگسی تھی وہ ڈفرینٹ تھی. جنرل رحیم کی لیگسی وہ یقینی طور پر ان کی انڈیا سینٹرک تھے, انڈیا کے ساتھ ان کا بڑا حاکش ایک رویہ بھی رہا ہے. انہوں نے کھل کر بیانات بھی دی ہیں, انہوں نے کھل کر انڈیا پہ بات بھی کی ہے. اور ریسنٹلی جو میرا خیال ہے جو تھوڑا سا ایک ہوا ہے انڈیا میں, جب وہاں پہ ان میں اپرائزنگ شروع ہوئی ہے 100 کے قریب وہاں کشمیری بیچارے شہید ہوئے ہیں, 500-600 بچے وہاں پہ بلائنڈ ہوئے ہیں, بہت بڑا وہاں پہ بھی جاتے ہوئے ہیں, ظلم ہوئے ہیں. اس کے بعد ان کی آواز کو زیادہ اسٹرینتھ ملی ہے اور ایک پاپولر ہے کہ ایک ہمارا سینٹیمنٹ جو ہے انڈیا کے خلاف, تو جنرل رحیل کو اس کا فائدہ ہوا ہے اور جس وجہ سے انہیں پاپولیرٹی بھی ملی ہے. پاکستان میں جو یہ تھوڑا سا اس طرح کا ہمارے سیکورٹی کے لوگ اگر انڈیا سینٹرک ہو جائیں تو ان کو تھوڑی سی پاپولیرٹی ملتی ہے. بھٹو صاحب نے لائن لی تھی, یو ریمبر, اچھا, انہوں نے کہا کہ 1000 سال ہم انڈیا سے جنگ لڑیں گے, ہم گھاس کھانے کے بعد بنے, وہ پاپولر ہو گئے تھے. اچھا. لیکن جنرل راحیل شریف صاحب کی جو پاپولرٹی ہے وہ اس کے انٹرنل اچیومنٹس بھی ہیں. کراچی کے اندر امن امان ہوا, پھر جو ہے وہ ضرب عضب شروع ہوا, وار آن ٹیرر پہ اس کی جو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ جو ہے اپنا ایک پالیسی تھی. کیونکہ اس کو اگر جو ایکسٹرنل پالیسیز ہیں اس کو اگر رؤوف صاحب میں چاہوں گا کہ آپ دوسری طرف سے بھی اگر اس کو انالائز کریں, کیونکہ جب کیانی صاحب تھے تو اس وقت منموہن وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اب وہاں پہ مودی صاحب جیسا ہاکش بیٹھا ہوا ہے. افغانستان کی آپ بات کر رہے ہیں تو افغانستان کو بھی اگر دوسری طرف سے دیکھا جائے تو اب عبداللہ جیسا آدمی بھی اس کا حصہ ہے اس اپنا گورنمنٹ کا, جو کلیئر کٹ پرو انڈین اپنا اسٹانس رکھتا ہے. تو آپ کے خیال میں دونوں بارڈرز کے باہر کی صورتحال بھی تبدیل ہوئی ہے؟ آئی اگری ود یو. آپ نے جو اس کو نریٹ کیا ہے, آئی اگری, میں پارشلی اگری ود جو بات کہہ رہے ہیں کہ تاکہ دونوں ہاتھ سے یہ بچتی ہے. اگر ہماری طرف سے سافٹ اپروچ تھی جنرل کیانی صاحب کے دور میں, تو وہاں بھی منموہن سنگھ یا کانگریس تھی, ان کا رویہ بھی پاکستان کے ساتھ اتنا ہاکش نہیں تھا جتنا اب دیکھنے میں آ رہا ہے. میں یہاں تک بھی کہنے کو تیار ہوں کہ مودی صاحب نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اس حد تک بڑی انہوں نے زیادتی کی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کی اوتھ ٹیکنگ سرمنی میں گئے تھے. حالانکہ پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ایون میڈیا اور کالم نگار ایون یہ کہا گیا جنرل کیانی صاحب بھی ملنے گئے تھے نواز شریف صاحب سے, انہوں نے بھی کہا تھا کہ اتنی جلدی نہ کی جائے انڈیا کے ساتھ آپ نارملائزیشن کرنے میں. لیکن ایون دین نواز شریف گئے. میں سمجھتا ہوں مودی صاحب نے نواز شریف صاحب کو وہ سپورٹ نہیں دی جو دینی چاہیے تھی. جو واجپئی صاحب نے سپورٹ دی تھی ان کو نواز شریف صاحب کو دی تھی, وہ نہیں تھی انہوں نے مودی صاحب نے جو دینی چاہیے تھی. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ نواز شریف صاحب نے ان کی حلف برداری کی تقریب میں جا کے ان کو سپورٹ کیا تھا, اسٹرینتھن کیا تھا انہوں نے ان کو. اور یہ اتنا آسان کام نہیں تھا. آپ کو پاکستان میں رائٹ ونگ ہے, دفاعی کونسل پاکستان ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ جب چاہے وہ مولویوں کو سڑکوں پہ لے آئے, وہ دفاعی کونسل پاکستان کے ذریعے ہنگامے کرواتے, پولیٹیشنس کو دباؤ میں لے آئے. اس کے باوجود نواز شریف گئے تھے. تو یہاں تک بات ٹھیک ہے, لیکن پرابلم یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ یہ مودی صاحب جو ہیں, ہم یہ توقع رکھ بیٹھے تھے ہمارے جیسے لوگ کہ شاید کہ جب بی جے پی آتی ہے وہاں پہ انڈیا میں آتی ہے تو واجپئی صاحب جو تھے ہمارے لیے بڑے عزت ہے پاکستان میں. آپ نوٹ کریں انہوں نے پاکستان کے ساتھ معاملات بڑی حد تک جنرل مشرف کے ساتھ, اس سے پہلے نواز شریف کے ساتھ لاہور میں آ کے ڈیل کرنے کی کوشش کی. ہم لوگ یہ سمجھ رہے تھے جو ہماری غلطی تھی کہ شاید مودی صاحب جو ہیں وہ واجپئی صاحب کا ڈاکٹرائن لے کے آگے چلیں گے, وہ پاکستان کے ساتھ ویسے ڈیل کریں گے جیسے واجپئی صاحب نے ڈیل کیا تھا, یا انہوں نے جنرل مشرف کے ساتھ کیا یا نواز شریف کے ساتھ. یہ ہماری انڈرسٹینڈنگ تھی, یہ ہم نے ازیوم کر لیا تھا. وہ جو تھے وہاں پہ مودی صاحب جو تھے وہ پبلک سینٹیمنٹ پہ چلے گئے کہ ہم نے تو پاکستان کے ساتھ
अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान जो है ये टेररिज्म को एक्सपोर्ट करता है, ये फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है, हम इनसे जितने मुज़ाकरात कर लेंगे फिर भी बम्बे होते रहेंगे, पठानकोट होता रहेगा, उड़ी होता रहेगा, कोई फायदा नहीं है पाकिस्तान के साथ बात करने का। ये वो हाकिश एलिमेंट इंडिया के थे जो डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त अपनी फॉरेन पॉलिसी को, जिसके नीचे आके मोदी साहब जो है वो सख्त किस्म का उन्होंने पाकिस्तान पे साफ किया हुआ है। तो वो बात आपकी ठीक है कि अगर हमारी तरफ से एक जो सख्ती हुई है तो वहाँ इंडिया की तरफ से भी कुछ ज्यादा सॉफ्ट कार्टा नहीं किया गया, बल्कि मैंने तो दो चार दफा अपने टॉक शोज में भी कहा कि अगर कि नवाज शरीफ साहब को, मोदी साहब को सपोर्ट उन्हें करनी चाहिए थी कि नवाज शरीफ साहब स्ट्रेंथ थे वो पाकिस्तान में, वो बॉर्डर हार्ड करके नहीं कर सकते थे, वो वहाँ पे अब झड़पे करके नहीं कर सकते थे, पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात वो खत्म करके नहीं कर सकते, क्रिकेट डिप्लोमेसी खत्म करके आप उसको क्रिकेट मैचेस खत्म करके नहीं कर सकते थे, पाकिस्तानी अदाकार नहीं आ सकते, फिल्में नहीं आ सकती। इन चीजों से नवाज शरीफ सब कमजोर हुए हैं, वो मतलब स्ट्रांग नहीं है। पाकिस्तान में एक और तस्वीर है, वो कहने नहीं की जो आपके सवाल में थोड़ी सी एक मुझे झलक भी नजर आई, लेकिन आपने खुल के बात नहीं की, वो ये थी कि शायद ये पाकिस्तान में एक तस्वीर बन गया है जो गलत है, मैं नहीं मानने को तैयार, शायद बॉर्डर इसके हार्ड रखे जा रहे हैं ताकि नवाज शरीफ साहब जो है उन पे कुछ ज्यादा दबाव ना है और वो थोड़े से इजी रहे। ऐसे नहीं होता, उनके वहां पे बॉर्डर हार्ड रखने से, इस तरह की वहां पे कैजुअलिटीज होने से दोनों साइड पे नवाज शरीफ साहब वीक होंगे, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग होगी, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग होगी, क्योंकि आपके नेशनलिस्टिक व्यूज जो है, आपके अपनी वतन से हुकूमत वतनी जो है वो पावरफुल हो जाती है, वो आपका सिपाही, आपका फौजी, आपका कमांडर जो है वो फ्रंट सीट ले लेता है। जब इस तरह की झड़पें होंगी, लड़ाइयाँ होंगी, जंग होगी, पॉलिटिशियन पीछे चले जाते हैं। सो इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की जो भी कन्फ्लिक्ट है, टेंशन है, उसका नुकसान हो रहा है नवाज शरीफ। अच्छा, इसको जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इलेक्शन कश्मीर के इलेक्शन से इसको लिया हुआ है, वो अभी तक वो जो है जब भी बात करते हैं मोदी के यार को और इस तरह वो बात करते हैं, आपके ख्याल में वो पाकिस्तान के अंदर इस मामले का उसका क्या रोल देखते हैं? मुझे वैसे दुख होता है फ्याज बिलावल की बातें सुन के, मुझे कहने में हाथ नहीं है कि बिलावल के बारे में मेरी राय बड़ी अच्छी रही है, अच्छा बच्चा है, पढ़ा लिखा है और उसने बड़ी अर्ली लाइफ में दुख देखे, अपनी वालदा का दुख, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। एक बहन का एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, हम उनसे बेहतर तवक्को रखते थे, मैं रखता था कम अज कम, मैंने कॉलम भी लिखे बिलावल के हाथ में, मैं टीवी पे भी बातें करता, मैं एहसान नहीं करता था अगर मैं बिलावल के बारे में अच्छी राय रखता था, क्योंकि एक बात बच्चे होते हैं जिनकी आप उम्मीदें रखते हैं लोगों से। बिलावल से मेरी उम्मीदें थी कि वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करेगा, वो पॉलिटिक्स नहीं करेगा जो उसके अब्बास फरमाते रहे, उसके अंकल फरमाते रहे या उसकी पार्टी के लोग करते रहे, वो डर्टी कंप्रोमाइजेस नहीं करेगा। ही इज अ यंग मैन, इतनी जल्दी एक आपको ना जिंदगी में कंप्रोमाइजेस नहीं करने चाहिए। जो एज बिलावल की है, बिलावल की एज ड्रीम देखने की है, आइडियलिज्म की एज, आइडियलिस्टिक इतने जल्दी वो ग्राउंड रियलिटी से वो नहीं करता, उनसे कंप्रोमाइजेस नहीं करता। बिलावल ने ये किया था। अगर आपकी बिलावल की एक साल पहले तक की पॉलिटिक्स देखें तो बिलावल वाज अ डिफरेंट बॉय। वो उसमें अपनी पार्टी में करप्शन के खिलाफ भी बात करता था, अपनी फुफी के साथ भी तल्लुकात की खबरें आती थी अच्छी नहीं है, वो दुबई भी चला गया था। जरदारी साहब ने कह दिया था कि बिलावल जो है अभी उसको सियासत नहीं आती, ना तजर्बाकार है, इसको सीखने की जरूरत है, बाहर भेज दिया था। तो बिलावल की एक डिफेंस रेजिस्टेंस आपको नजर आ रही थी कि बिलावल कंप्रोमाइज नहीं कर रहा अपने बाप के साथ, बाप की पॉलिटिकल लेगेसी के साथ, या बाप के जब करप्ट उन्होंने इलीट इकट्ठी की पार्टी में, बिलावल उनके साथ एडजस्ट नहीं हो रहा, एंड दैट वाज अ गुड साइन। मेरे जैसे लोगों के लिए अच्छा साइन था कि बिलावल हिंदुस्तान सेंट्रिक जो उसका स्टांस है। मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मुझे बड़ा जरूरी है थोड़ा सा इसको बताना कि बिलावल की ये चीज नहीं, लेकिन आपने टाइम भी तो हमें महदूद दिया हुआ है ना, फिर आप चले मैं 2 मिनट बढ़ा लेता हूँ। जी सर, अगेन आपने अच्छा सवाल किया बिलावल पे, क्योंकि आपका सिंध बेस्ड चैनल है, लोग सुनना चाहेंगे मेरा ख्याल से। जी सर, कि बिलावल के हवाले से मेरी एक मतलब डिफरेंट एक मेरी राय रही है। जी सर। अब उसका नुकसान ये हुआ है कि बिलावल को पिछले 1-2 साल में ट्यून इन किया गया, फाइन ट्यून जिसे कहते हैं। अब ये मुझे नहीं पता बिलावल के उसके नट किसने कस दिए हैं, अब किसने बिलावल को समझदार बना दिया है, किसने बिलावल को प्रैग्मेटिक बना दिया है। तो जब बिलावल को ये बता दिया गया कि पाकिस्तान में सियासत करनी है तो आपने ऐसे ही करनी है, करप्ट एलिमेंट है पार्टी के, उनके साथ रिकनसाइल करो, करप्शन के साथ आप आके उनसे सुलह कर लो, आपने अंकल आसिम को भी पॉलिटिकल प्रिजनर कहना है, आपने दीगर जितना आपके वो लोग हैं जिन पे क्वेश्चन उठते हैं, आपने उनको गले लगाना है, क्योंकि ये पार्टी के लोग हैं, पार्टी ऐसे चलेगी। एक तो उन्होंने बिलावल को ये बात समझा दी है और बिलावल ने बात समझ ली है। दूसरा उन्हें ये बताया गया है
کہ بھٹو صاحب کا جو رائز ہوا تھا وہ اینٹی انڈیا ہوا تھا. جو میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. ہاں بالکل. 96 کی آپ ان کو بھٹو صاحب آج ویری انٹیلیجنٹ مین. بھٹو صاحب جیسا کچھ ذہین آدمی نہیں پیدا ہوا. انہوں نے بلنڈرز بھی مارے. بھٹو صاحب کی مطلب ہے غلطیاں بھی اتنی بڑی ہیں جتنے کام ان کے بڑے ہیں. اگین میں ان کی بڑی ریسپیکٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کا شاید پہلا اور آخری پڑھا لکھا پرائم منسٹر تھا جب سیاستدان تھا. ان کو وہ یہ ریڈ کرنے میں ناکام رہے کہ انہوں نے بھٹو صاحب نے آ کے 65 میں جو ریڈ کیا تھا کہ آپ نے اینٹی انڈیا. لیکن بے نظیر بھی تو پڑھی لکھی پرائم منسٹر تھی پاکستان کی. بہرحال میں بھٹو صاحب اور بھٹو صاحب کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میری اپنی اس پہ رائے ہے. جی وہ اچھی تھیں, وہ پڑھتی تھیں, کتاب پڑھتی تھیں, ریسپیکٹ تھا. لیکن بھٹو صاحب میں تھوڑی ان کی ایک پھر بات دوسری طرف چلی جائے گی. جی بالکل. وہ بلاول صاحب پہ رکھتے ہیں کہ وہ انڈین اپنا اینٹی انڈین بھٹو صاحب کا. بلاول مجھے سمجھا دیا گیا ہے, جو میرا خیال ہے بہت بلاول کے لیے ان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ آپ کے نانا نے پاپولر جو ہوئے تھے, جو ریوولٹ کی تھی ایوب خان کے خلاف, وہ انہوں نے اینٹی انڈیا سٹانس لے کے کی تھی. وہ تاشکند کا معاہدہ تھا جس میں انہوں نے بھٹو صاحب نے واپس آ کے نعرہ لگا دیا کہ جناب کے یہ جو ہے جنرل ایوب جو ہے یہ جا کے اپنے ہاتھ باندھ کے انہوں نے بھارت کے آگے رکھ دیے ہیں. بلا بلا لمبی کہانی سب کو پتہ ہے. پھر ہم نے 71 کی وار سے پہلے دیکھا یو این او میں تقریر کی. انہوں نے کہا کہ ہم لڑیں گے. اس سے لوگوں کو ہیرو بن گئے. پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم 1000 سال تک بھارت سے لڑیں گے. پاپولر ہو گئے, پنجاب کا سارا سینٹیمنٹ ان کے ساتھ ہو گیا. پھر بھٹو صاحب نے کہا کہ ہم تو بم بنائیں گے چاہے گھاس کھانی پڑے گی. انڈیا کے لیے بم بنا رہے تھے نا. تو میں آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں. تو بھٹو صاحب کی اب جتنی فارن پالیسی رہی وہ انڈیا سینٹرک رہی ہے. مطلب ہے وہ انڈیا کے خلاف ہی انہوں نے انہوں نے رائٹ دیا ہے. اچھا بینظیر بھٹو صاحب نے وہ لائن نہیں لی تھی. بینظیر بھٹو صاحب نے بالکل اپنے باپ کے اس فارن پالیسی کے اگینسٹ. بینظیر بھٹو صاحب انڈیا سینٹرک نہیں تھی. ان کی پالیسیز کو فالو کریں. انہوں نے راجیو گاندھی کو انوائٹ کیا تھا 89 میں کہ اے بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور آ کے مسائل کو حل کرتے ہیں. جس پہ ان کو اسلم بیگ اور حمید پور صاحب نے سیکورٹی رسک قرار دے دیا تھا کہ یہ تو پاکستان کے دشمن ہے. دیکھو انہوں نے راجیو گاندھی کو بلا لیا. اس وقت بینظیر بھٹو کو یہ الزامات لگتے تھے جو آج نواز شریف صاحب کو بلاول لیتے ہیں, جس سے مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جو ایلیگیشنز بینظیر بھٹو صاحب پہ آ کے پاکستانی اردو میڈیا کے ذریعے جنرل اسلم بیگ یا جنرل حمید پور صاحب لگواتے تھے کہ یہ سیکورٹی رسک ہے, بھٹو خاندان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. بینظیر بھٹو ان کے راجیو گاندھی کے ساتھ ان کا اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہے. ان کو بلا لیا ہے, ان کی تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں. یہ پاکستان کے مفادات پہ کمپرومائز کریں گے. ایون انہوں نے جھوٹی خبر پھیلوا دی تھی. اور مجھے خود ایک دفعہ انہوں نے پرانے انٹیلیجنس آفیسر جو ایکس ریٹائرڈ ہیں, میں ان کی انٹروڈیوس کر رہا تھا. ایک تو نے مجھے خود بتایا تھا کہ جناب یہ جھوٹی خبر ہم نے لگوائی تھی کہ جناب کے اعتزاز احسن نے ان کو سکھوں کو نہ ان کے سکھوں کی لسٹیں دی ہیں ان کو انڈیا کو, تاکہ ثابت کیا جائے کہ پیپلز پارٹی جو ہے یہ سیکورٹی رسک ہے, اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. اور بینظیر بھٹو کے ساتھ وہی کچھ ہوا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو کام بینظیر بھٹو کے خلاف پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کرتی رہی ہے, میڈیا کو استعمال کرتی رہی ہے, سیاستدانوں کو استعمال کرتی رہی ہے, آج بلاول وہی نعرہ لگاتے ہیں اپنے اپوننٹس کے خلاف کہ یہ مودی کا جا رہا ہے وہ بتا رہا ہے. تو بلاول میرے نزدیک وہی پالیٹکس کر رہا ہے جو کسی دور میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے مخالفین ان کے خلاف کرتے تھے. یہ بڑا غلط نعرہ ہے. کل تو بلاول اگر پرائم منسٹر پاکستان باندھے گا, بلاول کیا کرے گا؟ مودی سے ملنے سے انکار کر دے گا. سو بلاول ہیز ٹو بی میچور ایک پولیٹیشین. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہوں آپ ہوں اور ہو, 2 لائنیں ان کو لکھ دو کہ جناب یہ تقریر کر دیں, اس سے بڑے پاپولر ہو جائیں گے, تالیاں بچ جائیں گی. تالیاں بچوانے کے لیے پالیٹکس نہیں کرتے ہیں. آپ اس وقت اپنے ملک کے مفادات دیکھیں, لوگوں کے مفادات دیکھنے پڑتے ہیں, ریجنل دیکھنے پڑتے ہیں. تو بلاول کو یہ نعرہ لگایا کہ یہ مودی کا یار وہ بتا رہے, یہ نعرہ تو بینظیر بھٹو صاحب کے خلاف ہی تک کیا تھا جب راجیو گاندھی کو بلایا تھا انہوں نے. تو بلاول ہیز ٹو بی میچور, بلاول ہیز ٹو بی اے ڈفرنٹ گائے. یہ ان کو کہا گیا کہ تم نے نانا کو فالو کرنا ہے, تو ان کو یہ نہیں بتا رہا کہ اپنی والدہ کی بھی تم نے لیگسی دیکھنے کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو انڈیا سیکٹر کی تھی, بینظیر بھٹو نے کبھی انڈیا کے خلاف اس طریقے کا انہوں نے نعرہ نہیں لگایا کہ جناب جو اس کا دوست ہے, فلاں کا دوست ہے, یا غدار ہے یا نہیں ہے. تو مجھے اس حد تک بلاول سے تھوڑی سی ایک مایوسی ہوئی ہے. ایک تو انہوں نے جس طریقے سے آصف علی زرداری صاحب کی بالکل جو ان کو سبق پڑھانا چاہتے تھے, جو کرپٹ وہ پارٹی کے اندر ان کی گلیز. لیکن سرداری صاحب جو ہندوستان کے بارے میں موقف تھا, اس نے کہا کہ ہم فرسٹ نیوکلیئر اسٹرائک نہیں کریں گے, اور پھر اس کے دور میں جو ہے وہ منموہن کے ساتھ اچھے تعلقات رہے گیلانی حکومت کے, جس طرح آپ کہہ رہے تھے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں ابھی بھی سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی نے یہ منموہن سنگھ صاحب کے دور میں بہت ساری چیزیں اچیو کی تھی. پاکستان آلموسٹ موسٹ فیورٹ نیشن کا درجہ دینے والا تھا انڈیا کو. ہند ربانی خان صاحبہ باقاعدہ انڈیا کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے آئی تھی
کہ جناب ہم آپ کو دے رہے ہیں. پیپلز پارٹی دور میں بہت سارے معاہدے ہوئے, ان کی ٹریڈ ان کی ٹھیک ہو رہی تھی. واگا بارڈر پہ انہوں نے بہت سارے وہ دفتر بنا لیے تھے کہ ہم نے کیسے کلیئرنس ہونی, کسٹم کیا ہوگا, بلا بلا چیزیں ویئر ہاؤس بننا شروع ہو گئے. پیپلز پارٹی دور میں بڑا کام ہوا تھا یہ پاکستان انڈیا ٹریڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے. سیکرٹری ظفر محمود ہوتے تھے یہ کامرس کے, انہوں نے درجنوں دورے کیے تھے انڈیا کے, بہت سارا اس پہ کام ہوا تھا. سو پیپلز پارٹی کو تو کریڈٹ لینا چاہیے کہ ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات نارملائز کرنے کے لیے آگے چلے گئے تھے. اب بلاول نے, لیکن اب بلاول ایک پاپولر سینٹیمنٹ لینا چاہتا ہے کہ پاکستان میں, لیکن ایک بات بتا دوں میں آپ کو, مطلب کہ لاسٹ ڈے بات لمبی ہوگی آپ سے. جی سر. کہ بلاول یہ نعرہ لگا کے پاپولر نہیں ہوگا, کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے جو الیکشن جیتا ہے وہ پنجاب سے جیتا ہے, اور یہ کہہ کے جیتا ہے کہ میں پاور میں ہے تو انڈیا کے ساتھ دوستی کروں گا. وہ دوستی کے نعرے پہ جیتا ہے, وہ دشمنی, وہ کسی کو غدار دے کے وہ انڈیا کے خلاف نعرے لگا کے نہیں جیتا نواز شریف, یہ ذہن میں رکھیں. اس لیے اگر پیپلز پارٹی پنجاب سے ووٹ لینا چاہتی ہے تو کسی نے غلط بتا دیا اس کو بلاول کو کہ تم اگر نعرہ مارو گے, انڈیا کے خلاف نعرے مارو گے تو پنجاب سے ووٹ ملے گا. کیونکہ پنجاب کا ایک میگریشن کا ایک پنجابی اسپیکنگ ووٹر جو ہے شاید وہ انڈیا کے ساتھ تعلقات نہیں چاہتا, انڈیا کو دشمن نمبر 1 سمجھتا ہے, وہ ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھے کہ پنجاب کے پنجابی پرائم منسٹر نے انڈیا سے دوستی کا نعرہ لے کے الیکشن جیتا ہے, اور اگر بلاول نے وہاں پہ کشمیر میں یہ نعرہ لگایا ہے تو اس کا یار ہے, غدار ہے, تو پھر کیا نتیجہ نکلا؟ وہ کشمیریوں نے بھی بھائی نہیں کیا اس چیز کو کہ جناب ہم نہیں مانتے کہ وہ غدار ہے نواز شریف. تو بلاول کو تھوڑا سا بیٹھ کے اپنے آپ کو ری ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے, دوبارہ ری ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. پاکستانی لوگ, میں سمجھتا ہوں, مجھے فخر ہے اس بات پہ, کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے, پاکستانی عوام لوگ بہت میچور ہو گئے. وہ انڈین پبلک سے, انڈین میڈیا سے زیادہ میچور ہے ہمارا میڈیا, ہمارے پبلک, ہمارے لوگ. وہ انڈین کی نفرت کی بنیاد پر ووٹ نہیں ڈالتے, انڈین ابھی بھی ڈالتے ہیں. بی جے پی جو ہے ابھی بھی پاکستان کے خلاف نعرہ لگا کے بہت ساری اسٹیٹس میں ووٹ لے آتی ہے. پاکستان میں اس کو ووٹ ملتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں گے. میں نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. تو پاکستانی ووٹر میچور ہو گیا ہے. پاکستانی ووٹر کی پبلک جو ہے وہ نفرت پہ نہیں چلتی, وہ ایشوز پہ جاتی ہے. اور کوئی غلط کسی نے لائن دے دیا کہ حضور آپ نعرے مارے ہیں کہ انڈیا کے خلاف تو آپ کو ووٹ پنجاب سے ملے گا, میں یہ بائک کرنے کو تیار ہوں, ووٹ نہیں ملے گا. بڑی مہربانی رؤف کلاسرا صاحب, آپ نے تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ بات چیت کی. ناظرین, رؤف کلاسرا صاحب ملک جا سینئر صحافی نا میرا طرز نگار سان گڈ گفتگو تامدین سگڈ. پروگرام جو وقت پورو تھے تو پنجے میزبان فیاض نش کھیندا اجازت سدائیں گے.